اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمومی طور پہ میں ایسے کسی موضوع کے اوپر زبان درازی یا زبان کشائی سے پہلے اس امر کا اہتمام کرتا ہوں کہ جناب یہ ایشو کسی اور کے ذہن میں نہ آیا ہو، لیکن آج کا وہ ایشو ہے کہ جب میں نیت کر چکا تھا کہ میں نے اس کے اوپر ولاگ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر جب میں نے ولاگ کرنے سے بیٹھنے سے پہلے بندہ سکرول کرتا ہے نا کہ کوئی اپ ڈیٹ نہ آ گیا ہو، تو میں نے اپ ڈیٹ جب دیکھا پتہ چلا کہ جناب کچھ دوستوں نے فرمائش بھی کر دی ہے کہ اس طرح کے موضوع کے اوپر کوئی گفتگو کی جائے۔ تو اب دل کے اوپر بوجھ تھا کہ یار میں نے خود کرنا تھا، انہوں نے کہہ دیا ہے، تو انفارمیشن میرے پاس ایک ذریعے سے آ چکی ہوئی تھی، تو میں نے کہا کہ چلیے بہرحال کر دیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ رؤف حسن کے ماڑے دن آ گئے ہیں۔ رؤف حسن صاحب کون ہیں؟ یہ فواد حسن فواد صاحب جو ہیں، جو کہ پرنسپل سیکرٹری رہے ہیں جناب میاں محمد نواز شریف صاحب، وزیر اعظم پاکستان 3 دفعہ کے، ہاں وہی فواد حسن فواد صاحب جو پھر نجکاری کے وزیر بھی رہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر، سیزنڈ کراؤنڈ سیلیبریٹڈ بیوروکریٹ ہیں، اور یہ ان کے بھائی ہیں۔ ٹھیک ہے، ویسے تسی کہو گے یار وہ ہوتا ہے کہ کوئی بھائی جڑا نا وہ بڑا آپ کو وہ لگے گا، پرنور چہرہ لگے گا، کوئی جڑا ہے نا وہ لنڈے بازار دی باندری لگے گی، یہ ہوتا ہے، بھراواں دے وچ بھی ہوتا ہے۔ اچھا، چونکہ میں ان کے پورے خاندان سے تھوڑا بہت آگاہ ہوں، تو یہ جو ہیں فواد حسن فواد صاحب کے بھائی ہیں، میرا خیال کالم انگریزی میں بھی لکھا کرتے تھے۔ تاہم ان کا جو ورک پرمٹ یا گرین کارڈ امریکہ کا پوسٹ کیا گیا ہے، ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا کہ وہ جعلی ہے۔ وہ ماڑے دن کیوں آئے ہیں؟ بنیادی طور پہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں، ان کے توقع کے مطابق انہوں نے جو آئی ایم ایف کو خط لکھا تھا، اس کو آئی ایم ایف نے اتنا گھاس نہیں ڈالا، بلکہ اتنا کیا گھاس نہیں ڈالا، انہوں نے کہا بھائی جان یہ آپ کا اندرونی معاملہ ہے، ہم اس کے اندر کیوں انٹرفیئر کریں، آئی ایم ایف کا یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ میں نے اپنے ولاگ کے اندر کہہ دیا تھا کہ اگر عمران احمد خان نیازی جیسا نرگسیت پسند خود پرست شخص جو ہے اگر تھوڑی دیر کے لیے اپنی ذات پہ کمپرومائز کر لیتا اور یہ خط جو ہے وہ کے پی کی حکومت کا سربراہ لکھتا، تو اس کے کانسٹیٹیوشنل کانسیکوینسز ٹھیک ہے اس کی اور ہونی تھیں، لیکن چونکہ عمران احمد خان نیازی جو ہے وہ شیشوں کے گھر میں رہنے والا ایک شخص ہے جو ہر طرف دیکھتا ہے تو اسے میں نظر آتا ہوں، وہ باقاعدہ اپنے سامنے بٹھا کے بچے کو رٹا لگواتا ہے، بڑی بات کہہ گیا ہوں، رٹا لگواتا ہے کہ جناب تم نے مجھے پیغمبر کہنا ہے، اور پھر اندر بیٹھ کے سنتا ہے اور اس سے حیض اٹھاتا ہے، اور اس کے چیلے چماٹ اور اس کے ڈاگیز جو ہیں وہ سٹیج پہ کھڑے ہو کے جب عمران احمد خان نیازی کو پیغمبر کہا جاتا ہے تو وہ تالیاں پیٹتے ہیں، حرام خور۔ ٹھیک ہے، وہ ہے یہ ہمارے صدقہ زکوٰۃ خیرات اور چندے کھا کے پلے ہوئے یہ موٹے، اگر تسی فکرہ آپ پہ لا رہے ہیں موٹا کیڑا ہوں ہاں پھٹ کے موٹا جڑا ہوں کی کہتے ہیں بلا پھٹ کے سور ہو گئے، وہ میں نے لگانا تھا لیکن میں نہیں لگا رہا، ٹھیک ہے چھاڑ دیں۔ بہرحال وہ جو ہے نا یہ لوگ جو ہیں یہ اس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں۔ تاہم عمران احمد خان نیازی چونکہ اپنی ذات کو منہا کر کے اس کائنات کو نہیں سوچ سکتے، اس دنیا کو نہیں سوچ سکتے، تو وہ اس ملک کو کیسے سوچ سکتے ہیں؟ اور آئی ایم ایف کے خط سے تو خود کو منہا کر ہی نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے، اگر اور انہوں نے آئی ایم ایف کا خط لکھ دیا، آئی ایم ایف نے خط چک کے سائڈ سے رکھ دیتا کہ اے ردی بڑی اچھی کٹھی ہو گئی ہے انہوں نے۔ اچھا، اب اس خط کا خاطر خواہ کوئی اثر نہیں آیا، اگرچہ عمرانڈو میڈیا نے اس ایک پرائیویٹ خط کا جو کہ عمران احمد خان نیازی صاحب کی 2 لابنگ فرم کی کوششوں کے نتیجے میں امریکہ کی کانگریس یعنی کہ قومی اسمبلی کے 26 ارکان نے، جبکہ عمرانڈو کہتے ہیں کہ 31 ارکان تھے، انہوں نے ایک خط لکھا ہے بائیڈن کو کہ جناب پاکستان کے اندر انتخابات ٹھیک نہیں ہوئے اور ان انتخابات کا آڈٹ کیا جائے 30% سیٹوں کا، یعنی کہ جو عمران احمد خان نیازی نے بکواس کی ہے وہی بکواس جو تھی وہ انہوں نے تحریری کاپی پیسٹ کر کے اور وہ صدر بائیڈن کو خط لکھ دیا۔
اب اس خط کے اوپر مشتمل ایک سوال جو تھا وہ امریکی دفتر خارجہ کی بریفنگ میں کروایا گیا اور دوسرا یہاں پہ کروا دیا گیا. جس طرح کاکڑ صاحب کو پچھلے دنوں سوال کروا دیا گیا تھا اور کاکڑ صاحب جو تھے وہ ٹریپ ہو گئے تھے. میں انہوں نے کہا میں کہا انوار اللہ کاکڑ صاحب آپ ٹریپ ہو گئے. وہ خط آفیشیل تھا ہی نہیں جس کے اوپر اس جرنلسٹ نے آپ سے سوال کیا, تو آپ کو اس سے کہنا چاہیے تھا کہ جب امریکی حکومت آفیشیلی ہم سے بات کرے گی تو ہم دیکھ لیں گے. یہ تو وہاں پہ لوکل کمیونیکیشن ہے ڈومیسٹک, تو اس کے اوپر تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. یہاں پہ بھی ڈومیسٹک کمیونیکیشن تھی اس کے اوپر, تو ہمیں کوئی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. امریکہ کا اندرونی معاملہ ہے. اس کے ایم این ایز نے اس کے پرائم منسٹر کو ایک خط لکھا ہے کہ پاکستان کے ساتھ یہ کیا جائے. تو ہمیں اتنی زیادہ اچوی کیوں لڑ رہی ہے؟ لیکن چونکہ عمرانڈو میڈیا ہے, عمران دار لوگوں کو چن چن کے پاکستان کی مسلح افواج اور اس کے نمبر 1 ادارے نے میڈیا کے اندر فٹ کروایا ہوا ہے, تو وہ پھر اٹھ کے اڈیوں کے اوپر بھی اور پنجوں کے اوپر بھی اس طرح کے مواقعوں کے اوپر اس طرح کے لوڈڈ سوال کرتے ہیں. ہاں کہے تو بندہ پھر بھی پھنسے, نہ کہے تو پھر بھی پھنسے. بہرحال یہ میں نے کہا کہ میں آپ کو بتا دوں, اس کی کوئی آفیشیل پوزیشن نہیں ہے. رؤوف حسن صاحب جو ہیں ان کے ذریعے عمران احمد خان نیازی نے خط لکھوایا, ان کو کہا خط لکھ دے, انہوں نے خط لکھ دیتا. اب آگے سے اس کو گھاس نہیں ڈالی گئی, اس کا اثر نہیں ہوا. اب کیا کیا جائے؟ اس ناکامی کو کامیابی کے اندر وہ کنورٹ کرتے ہیں. کرکٹر ہے, فاسٹ بالر ہے, چیٹر فاسٹ بالر ہو جو کہ پیپسی کے ڈھکن سے, پیپسی کے اشتہار میں کام کیا تھا نا, پیپسی کے ڈھکن سے بال کو سکریچ کر کے ریورس سوئنگ کر رہا ہو, وہ چیٹر جو ہے اس کو جو ہے رچرڈ لاگ آن کے اوپر چھکا جڑ دے تو پھر بھلا کیا کہتا ہے؟ میں نے خود لوز بال دی تھی, میں نے خود لوز بال دی تھی, ذرا یہ کھلے تو صحیح نا, باہر تو نکلے نا. ٹھیک ہے, چیٹر کرکٹر کو جو کہ ریورس سوئنگ کرنے کے لیے بال کی ایک سائیڈ کو پیپسی کے ڈھکن سے کھرچ رہا ہو اور کھرچ کے وہ ریورس سوئنگ کر رہا ہو, ٹھیک ہے, اس چیٹر کرکٹر کو اگر رچرڈ قذافی اسٹیڈیم لاہور کے اندر کھڑا ہوا ہو اور لانگ آن کے اوپر چھکا جڑ دے تو وہ پھر اپنے کیپٹن کو مڑ کے کہتا ہے میں نے خود لوز بال دی ہے تاکہ یہ ذرا تھوڑا سا باہر نکل کے کھیلے. سمجھ گئے نا, میں تاریخ بیان کر گیا ہوں اس فکرے کے اندر, آپ نے غور کرنا ہے اس فکرے کے اوپر. تو وہ اب یہ حرکت کرنے لگا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ حرکت کیا ہے کہ چونکہ ادھر سے امریکیوں نے کوئی لفٹ نہیں کروائی, اب کیا کیا جائے؟ اب مکر جایا جائے, میں نے تو اس کو یہ کہا ہی نہیں تھا کہ لکھنا ہے. جس طرح کہ کل کو اس نے ابھی مکرنا ہے کہ میں نے تو اسد کیسر کو کہا ہی نہیں تھا کہ تم مولانا فضل الرحمان کے پاس جاؤ, میں نے تو کہا ہی نہیں تھا کہ محمود اچکزئی کو اپنا پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بناؤ. یہ ہر بات سے اس باندر نے وہ گاجریں کھانی ہیں, آپ فکر رہیں. اور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس پہ میں نے پہلے منہ اتر دیا تھا, یہ گاجر میں کھا گیا, اس نے یہ کہنا ہے. ٹھیک ہے, گاجر موتری ہوئی گاجر بھی کھانی ہے. اس سے اگلا سٹیپ, وہ آپ نے کہانی تو سنی ہوگی نا کہ باندر تھا, اس کو بہت ساری گاجریں مل گئیں, تھوڑی سی اس سے کھائی گئیں, وہ اس نے کھا لی, باقیوں کے اوپر اس نے جوش میں آ کے موتر دیا کہ کوئی اور نہ کھا جائے. کسی اور نے تو نہیں کھائیں, لیکن اس کو شام کو جب بھوک ستائی تو پھر وہ کہے کہ نہیں اس گاجر کے اوپر بھی چھلکے نہیں گرے تھے, چھینٹے نہیں گرے تھے, نہیں اس پہ بھی نہیں گرے تھے, اور پھر ساری کھائیں اس نے. یہ وہ والا باندر ہے, سمجھ دے ہے وہ تسی ہے, وہ والا ہے جی. تو اب جناب رؤوف حسن صاحب کی چھٹی کروائی جائے گی اور کہا جائے گا کہ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا کہ یہ خط لکھو. کیوں بھلا؟ کیونکہ اس خط کا وہ رسپانس نہیں ملا, اور اب یہ خط جو ہے یہ ایک بنے گا پولیٹیکل لائبلٹی. ٹھیک ہے, سیاسی بوجھ. جب یہ سیاسی بوجھ بنے گا تو بوجھ سے جتنا جلد از جلد ممکن ہو جان چھڑوا لیا کرتے ہیں, آن کے اس بوجھ میں سیتا وائٹ کے والد کی $1 ارب کی جائیداد منسلک نہ ہو تو اس بوجھ سے جان چھڑا لی جاتی ہے. ورنہ پھر بوجھ کو کسی اور کے گلے ڈال کے ہم پھر جائیداد پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بس آپ نے اس حوالے سے کچھ کردار میں آپ کو بتاؤں گا, ان پہ نظر رکھنی ہے جن کا خیال ہے کہ وہ ٹیرین وائٹ کی شادی کر کے لے آئیں اور ساتھ میں $1 ارب کی جو اس کے نانا نے اس کے نام کے اوپر جائیداد لگائی تھی وہ بھی آ جائے ہمارے پاس. آسٹریلیا کے اندر اور امریکہ کے اندر ریئل اسٹیٹ اور یہ اور وہ. ٹھیک ہے نا.
حور کیوں پالنڈے رکھ کے اتھے ہیں. ہاں اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.